کہاں جائیں گے ہم؟ کراچی، اپنے گھر۔ میں نے ملازمہ سے کہہ دیا ہے، وہ ناشتہ تیار کر رہی ہے۔ وہ اٹیچی سے اپنا لباس نکال کر بولی، کیا وہ اہم کام اتنی جلدی ختم ہو گیا؟ ہاں، ختم ہو چکا ہے۔ وہ لباس لے کر باتھ روم کے دروازے پر پہنچی، پھر بولی، جب ڈیوٹی نہیں ہے تو پھر چھٹی ہے۔ میاں بیوی شادی کے بعد اپنے گھر، اپنے شہر سے دور خوشیاں منانے جاتے ہیں۔ ہم اتفاق سے مری کے قریب ہیں، کیوں نہ مری میں کچھ دن گزارے جائیں؟ پھر کبھی مری جائیں گے، ابھی ہمارا واپس جانا ضروری ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے، امی میری رخصتی روکنے والی تھیں، میں نے آپ کی محبت میں ایسا ہونے نہیں دیا۔ میں کیسے ہزاروں میل دور چلی آئی، اب آپ میری بات مانیں گے؟ ہم ابھی مری جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے باتھ روم کا دروازہ بند کر لیا۔ وہ اپنی ماں کا حکم نہیں مانتا تھا، پھر ایک عورت کی بات کیسے مان لیتا؟ لیکن حالات موافق نہ ہوں تو عورت کے آگے دب کر رہنا پڑتا ہے۔ وہ آسیہ پر سختی نہیں کر سکتا تھا، جبراً اپنی بات منوانا چاہتا اور وہ نہ مانتی تو ایک مرد کی حیثیت سے اس کی پٹائی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس کے منہ پر یا نازک بدن پر سخت ہاتھ پڑ جاتا اور نشان رہ جاتا تو یہی شبہ ہوتا کہ اس نے اسے میلا کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر بڑے لوگوں کا عذاب اس پر نازل ہوتا۔ بڑی مجبوری تھی، اسے ایک شوہر کے حقوق حاصل نہیں تھے۔ ملازمہ ناشتے کی ٹرالی لے کر آئی۔ اس نے باتھ روم کے دروازے پر دستک دے کر کہا، ناشتہ آ گیا ہے، ابھی آ رہی ہوں، آپ شروع کریں۔ مجھے کہ میں پہاڑی علاقوں کی سیر کروں گی۔ آسیہ، ابھی وہاں کی باتیں نہ سوچو، ہم پھر کبھی وہاں جائیں گے۔ گھر میں سب پیار سے مجھے آسی کہتے تھے، آپ بھی مخاطب کریں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، میں پیار سے آسی کہہ رہا ہوں، ضد نہ کرو، جلدی باہر آؤ، ہمیں کراچی جانا ہے۔ دروازہ کھل گیا۔ وہ ایک نئے خوبصورت سے لباس میں دھلی دھلائی کھڑی تھی۔ پاشا نے اسے دیکھ کر ایک گہری سانس کھینچی، پھر ناشتے کی ٹرالی کی طرف جاتے ہوئے بولا، آؤ جلدی سے ناشتہ کر لو۔ ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے تو کوئی گولی مار دے گا کیا؟ یہی بات ہے، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ خطرات سے کھیلتا رہتا ہوں۔ وہ پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولی، میں آپ کی شریک زندگی ہوں، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیسے خطرات سے کھیلتے ہیں اور کیوں کھیلتے ہیں۔ یہ مردوں کے معاملات ہیں، تمہارا فرض ہے کہ میری پریشانیاں کم کرو۔ پریشانیاں معلوم ہوں گی تو کم کروں گی نا۔ میں آپ کی دوسری آنکھ ہوں، دوسرا بازو ہوں، دوسرا پاؤں ہوں۔ ایک کو جو خطرہ ہوگا وہی دوسرے کو بھی ہوگا۔ پلیز مجھ سے کچھ نہ چھپائیں۔ آسیہ، ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔ کیا آپ مجھے آسیہ کہیں گے؟ سوری آسی، میں اپنا یہ سے آسی کہہ رہا ہوں، ابھی کچھ نہ پوچھو۔ آسیہ نے سلائس کے ایک ٹکڑے اور انڈے کے پوچھ کا لقمہ بنایا، پھر اس کے منہ کی طرف لقمہ بڑھایا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ کیا محبت تھی، کیا ممتا تھی۔ بچپن میں ماں ایسے ہی بچے کو کھلاتی تھی، جوانی میں بیوی اسے رومانی انداز میں دیتی ہے۔ وہ منہ کھول کر اس کے ہاتھ کا لقمہ لے کر چبانے لگا۔ وہ بڑی محبت سے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ لقمہ چبانے کے بعد اپنے ہاتھ سے جلدی جلدی کھانے لگا۔ پھر سر اٹھا کر دیکھا تو وہ نہیں کھا رہی تھی، خاموش بیٹھی اسے تک رہی تھی۔ اس نے پوچھا، بیٹھی کیوں ہو؟ کھاؤ، بھائی جلدی کرو۔ اس نے ناشتے کو ہاتھ نہیں لگایا، سر جھکا لیا۔ وہ بولا، کیا یہ ناشتہ پسند نہیں ہے؟ وہ دال بھری پوریوں والا ناشتہ صرف اورنگی ٹاؤن میں ملتا ہے، عادت بدلو اور جلدی کھا کر چلو۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ اس نے سر اٹھا کر پاشا کو شکایت بھری نظروں سے دیکھا، پھر ناشتے کو دیکھا، پھر پاشا کو دیکھا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، پلیز مجھے بتاؤ، تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ خاموش کیوں ہو؟ آپ کیسے آدمی ہیں؟ محبت کے طور طریقے نہیں جانتے؟ میں نے پہلا لقمہ آپ کو کھلایا، مجھے پہلا لقمہ کون کھلائے گا؟ وہ جھینپ کر ہنستے ہوئے بولا، اچھا یہ بات ہے۔ پھر لقمہ اس کی طرف بڑھا کر بولا، میں نے آج تک کسی لڑکی سے بات نہیں کی، محبت کیا ہوتی ہے نہیں جانتا،
तुम सिखाओगी तो। वो आगे कहने से पहले सोचने लगा, तो क्या मोहब्बत के आदाब सीखेगा, बेगैरती भूल जाएगा? नहीं, ऐसा तो इसके बड़े करने नहीं देंगे। इसे एक इंसान और मोहब्बत करने वाला शौहर बनने की इजाज़त नहीं देंगे। और वो जो सामने बैठी हुई थी वो कुदरत की बेज़बान हिदायत थी। इसे इसकी लाइल्मी में मोहब्बत की हिदायत दे रही थी। वो लुक़मा चबाते हुए बोली, मैं आपकी हर बात मान रही हूँ, लेकिन एक शर्त पर कराची वापस जाऊँगी। क्या शर्त है? आप दिन की ड्यूटी करेंगे और रात को घर में रहेंगे। आइंदा कभी रात को मुझे तना नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसी बात थी कि लुक़मा हलक में फंस गया। बड़े ज़ोर का ठसका लगा। वो खांसते खांसते दोहराने लगा। आसिया ने जल्दी से उठकर गिलास में पानी पेश किया। इसने 2 घूंट पानी पिया, फिर खांसता रहा और दुआ करता रहा कि खांसी होती रहे और आसिया अपनी शर्त भूल जाए। बड़ी देर बाद आराम आया। इसने और 2-4 घूंट पिए। आसिया इसे चाय पेश करते हुए बोली, तो फिर शर्त मंजूर है? वो भला अस्तवाजी रातें गुजारने वाली बात कैसे भूल सकती थी? वो परेशान होकर बोला, तुम समझती क्यों नहीं हो? जब तक खतरा नहीं टलेगा मेरे दिन रात मेरे नहीं हैं, सरकार के हैं। दुनिया की कोई सरकार एक शौहर को उसकी बीवी के पास जाने से नहीं रोकती है। ये कौन सी सरकार है? हमारे मुल्क के मसरूफ़ तरीन फ़ौजी भी किसी न किसी वक्त अपनी बैरकों में सोते हैं। कोई 24 घंटे ड्यूटी अंजाम नहीं देता। अगर आप रात को मसरूफ़ रहें तो दिन को घर आ सकते हैं। वो झुंझुला कर बोला, सीधी सी बात है, मैं कुछ रोज़ तुम्हारे साथ नहीं रह सकूँगा। वो फैसला कुन लहजे में बोली, तो फिर सीधी सी बात ये भी है कि जब तक सच्ची सुहागन नहीं बनूंगी अपने मैके अपने शहर वापस नहीं जाऊंगी। वो बुरी तरह इज़्तिराब में मुब्तला हो गया। दिल में छुपा हुआ चोर कह रहा था, आसिया को कुछ मालूम हो गया है या वो यूं ही किसी तरह का शुबा कर रही है। वो बोली, आप कहते हैं यहाँ ख़तरा है, कराची चलो। वहाँ की बात करते हैं कि कई रोज़ मेरे साथ नहीं रह सकेंगे क्योंकि वहाँ भी ख़तरा है। तो फिर वहाँ क्यों जाएं? और यहाँ ख़तरा है तो यहाँ भी क्यों रहें? क्यों ना हम मरी चले जाएं? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? मुझे वहाँ पहुँचकर हाज़िरी देनी है। कहाँ हाज़िरी देनी है? क्या सुल्तान इब्ने सुल्तान के कदमों में? वो हैरत से उछलकर खड़ा हो गया। तुम हुजूर को कैसे जानती हो? आप पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे हैं, क्यों इतना घबरा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि तुम हुजूर इब्ने सुल्तान को कैसे जानती हो? वो उठकर खड़ी हो गई, फिर बोली, जनाब शौहर साहब, मैं बेगम लासानी को भी जानती हूँ। मेरे जहन में मौसूफ़ा का फ़ोन नंबर महफूज है। अगर आपने अपने फ़राइज़ अंजाम ना दिए तो मैं अपनी सलामती के लिए बेगम लासानी के पास चली जाऊँगी। इसने 2 ही फिक्रों में ये वाज़ेह कर दिया कि वो दलाली कर रहा है। अगर शौहर बनकर नहीं रहेगा तो वो इसे छोड़कर मुखालिफ पार्टी में चली जाएगी। वो ऐसे वक्त क्या इसे रोक सकेगा? कम से कम पिंडी में अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं कर सकेगा। कल रात भी पीर मोहम्मद ने और अभी आसिया की बातों ने समझा दिया कि मुखालिफ पार्टी नई खरम सरा के लिए आसिया के अतराफ मजबूत जाल फेंक रही है। अगर इसने मोहब्बत और नरमी से काम न लिया और अगर सख्ती की, इसे बागी बनने पर मजबूर किया तो वह हाथ से निकल जाएगी। अभी वो नहीं जानती थी कि पीर साहब कौन ज़ाते शरीफ हैं और 2 पार्टियां एक दूसरे के ख़िलाफ़ पीर साहब से तावीज़ लिखवाने के लिए किस तरह इनके खरम सरा की रौनक बढ़ाती हैं और इस सिलसिले में आसिया कितना अहम रोल अदा कर रही है। इतना अहम कि वो जिस पार्टी की तरफ से हरम सरा में दाखिल होगी इस पार्टी को अक्सरियत हासिल हो जाएगी। आसिया इस खेल को समझ नहीं रही थी। इसने फ़ोन पर सिर्फ सुल्तान इब्ने सुल्तान और बेगम लासानी के नाम सुने थे और तीसरा अहम चैलेंज ये सुना था कि इसका शौहर इसके साथ रह नहीं सकेगा। ये एक बीवी की सबसे बड़ी तौहीन होती और ये तौहीन आसिया बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो अपनी बात कहने के बाद पाशा को गौर से देख रही थी। इसके चेहरे से इसके दिल के चोर को पहचान रही थी और टूटे हुए दिल से सोच रही थी, क्या मेरा शौहर इतना बेगैरत है कि मुझे दूसरे की अमानत समझकर मेरे साथ वक्त नहीं गुजारना चाहता। फ़ोन पर इस अजनबी औरत ने साफ तौर से कहा था
کہ پاشا نے مجھے پیر اعظم شاہ کی حرم سرا میں پہنچانے کے لیے شادی کا ناٹک کیا تھا۔ چونکہ میں پرایا مال ہوں اس لیے میرے شوہر مجھے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بڑی دیر تک خاموش رہے۔ پھر پاشا نے پوچھا، کیا وہ فون کسی دشمن کا تھا؟ میں کیا جانوں کون دوست ہے اور کون دشمن؟ اگر فون پر کسی نے مجھ سے جھوٹ کہا ہے تو وہ میرا اور آپ کا دشمن ہے، اور اگر سچ کہا ہے تو پھر آپ سے بڑا میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہی تھی، آپ نام کے شوہر ہیں، کام کے نہیں ہیں، مجھے بیوی کے حقوق نہیں دیں گے۔ حقوق کیوں نہیں دوں گا؟ وہ جھوٹ بول رہی ہے، تمہیں میرے خلاف بھڑکا رہی ہے۔ تم میری بیوی ہو، تم واپس چلو۔ واپس کیوں چلوں؟ کیا حقوق یہاں ادا نہیں ہو سکتے؟ ہاں، مگر اپنا گھر پھر اپنا ہی ہوتا ہے، یہاں سے زیادہ وہاں ہماری سلامتی ہے۔ وہ بولی، لیکن میری سلامتی تو یہاں ہے، یہاں دوسری پارٹی کا فون نمبر میرے پاس ہے۔ اگر آپ نے یہاں مجھے بیوی نہ تسلیم کیا اور میری عزت پر کوئی آنچ آنے والی ہوگی تو مجھے دوسری طرف سے تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ وہ پریشانی سے ٹہلتے ہوئے بولا، تم میرے لیے اور اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہو۔ تم بیگم لاسانی کو نہیں جانتی ہو، یہ بیگم بھی تمہیں اسی حرم سرا میں پہنچائے گی۔ بیگم لاسانی کے آدمی اپنی پارٹی کی قوت بڑھانے کے لیے تمہیں میرے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ تم اس دلدل سے نکلو گی تو اس دلدل میں جا کر دھسو گی۔ تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ میں اس وقت بھی دلدل میں دھسی ہوئی ہوں؟ ہاں، تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے تم سے تمہاری ماں اور خود اپنی ماں سے دھوکہ کیا ہے، اور میں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے۔ ہمارے ہاں راتوں رات امیر کبیر بننے کے لیے اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو بیچ دیا جاتا ہے۔ آدمی سونے کا پہاڑ بیچ کر بھی ایک ملک خرید نہیں سکتا، لیکن اپنی عورت بیچ کر دولت و طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے مختصر سی تالیاں بجا کر بولی، اس لیے تمہیں بھی ایسا کرنا چاہیے، اور اسی لیے تم ایسا کر رہے ہو۔ میں نہیں جانتی تم نے میرے عوض کتنی دولت کمائی ہے۔ جتنی بھی کمائی ہے اس دولت کا کیا بنے گا جب تمہارا یہ مشن پورا نہیں ہوگا؟ اس عورت نے فون پر تمہیں سلطان ابن سلطان کا کتا کہا تھا۔ میں کچھ زیادہ نہیں جانتی، لیکن سنا ہے کہ کتا وفادار نہ رہے اور گھوڑا ریس میں ہار جائے تو بڑے لوگ اسے گولی مار دیتے ہیں۔ پاشا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ایک صوفے میں دھنس کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر کہا، ہاں، یہی میرا انجام ہونے والا ہے، اور شاید تمہارا بھی۔ میرا کیوں؟ کیا میں موم کی گڑیا لگ رہی ہوں؟ میرے پاس تعلیم کی روشنی ہے، عقل ہے، ذہانت ہے۔ آسیہ، یہ جذباتی باتیں ہیں، تمہاری ذہانت و تعلیم دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تم سلطان ابن سلطان یا بیگم لاسانی کے خلاف کچھ نہیں کر سکو گی۔ ہم جیسے کارندوں کے خلاف کسی تھانے میں رپورٹ درج نہیں ہوگی۔ اخبارات والے کہیں گے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پہلے FIR لکھواؤ، تھانے کی پرچی لاؤ تو تمہارا بیان شائع کیا جائے گا۔ بے شمار مظالم ایسے ہیں جنہیں اخبارات، تھانے اور کچہری تک پہنچنے نہیں دیا جاتا۔ ایسے VIP طرز کے مظالم کی داستانوں کو اندر ہی اندر مٹا دیا جاتا ہے۔ جب کسی کے خلاف کچھ نہیں کر سکو گی تو خدا سے انصاف مانگتے مانگتے مر جاؤ گی۔ میں نے ایسے بہت سے مرنے والوں کو دیکھا ہے۔ خدا سے انصاف کیوں مانگا جائے؟ اس نے تو یہ دنیا ہمارے حوالے کی ہے۔ یہاں ہم خود ظالم ہیں، خود مظلوم ہیں، خود فریادی ہیں اور خود منصف ہیں۔ میں تو خدا سے جب بھی مانگتی ہوں روشنی مانگتی ہوں، ہدایت کی روشنی، اور مجھے ان لمحات میں ہدایت مل رہی ہے۔ یہ آگہی مل رہی ہے کہ تم مجھے اس دلدل میں لائے ہو اور تم ہی اس دلدل سے نکالو گے۔ میں تمہارا گریبان نہیں چھوڑوں گی، دلدل میں دھسوں گی تو تمہیں ساتھ لے کر دھسوں گی۔ پاشا پلکیں جھپکائے بغیر اسے تک رہا تھا، اس کے عزائم کو سمجھ رہا تھا اور اپنی کمزور پوزیشن پوری طرح واضح تھی۔ وہ حضور سے غداری کرتا تو مارا جاتا۔ آسیہ کو تحفظ دینے کا مطلب یہ ہوتا کہ دوسری پارٹی بھی اس کی جانی دشمن ہو جاتی۔ آسیہ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو نہ ملتی تو دونوں اسے عزت و آبرو سے واپس جانے نہ دیتی۔ وہ سر جھکا کر دھیمی آواز میں بولنے لگا۔ آسیہ کو دونوں پارٹیوں کے متعلق تفصیل سے بتانے لگا کہ وہ دونوں پیر صاحب کی خاطر
کیا کھیل کھیل رہی ہیں اور اس کھیل میں آسیہ کتنی ضروری ہو گئی ہے۔ اب وہ کہیں بھی جا کر چھپے گی تو دیر سویر ڈھونڈ لی جائے گی۔ آسیہ نے تمام کھیل کی رودات سننے کے بعد کہا، واقعی بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم ایک شوہر کی زبان سے بولو، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، ساری باتیں کھل گئی ہیں، اب یہ راز بھی کھل جائے گا کہ میں تمہارا شوہر نہیں ہوں۔ کیسے نہیں ہو؟ کیا تم دولہا بن کر نہیں آئے تھے؟ کیا نکاح قبول نہیں کیا تھا؟ پوری شادی میں یہی ایک سچ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے نکاح قبول کیا ہے، لیکن نکاح نامے پر دستخط پیر صاحب کے تھے۔ اس نے تفصیل سے بیان کیا کہ کس طرح نکاح نامے پر پہلے سے پیر صاحب کے دستخط ہو چکے تھے۔ نکاح بھی پیر صاحب کا نام لے کر پڑھایا گیا تھا۔ اس طور سے آسیہ پیر صاحب کی منقوہ ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ بڑی مضبوط ارادوں والی تھی، بڑی سے بڑی بات برداشت کر لیتی تھی مگر روتی نہیں تھی۔ لیکن ان لمحات میں بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، میں رو رہی ہوں۔ ابھی میں بڑی تیزی تراری سے بول رہی تھی، چٹان بنی ہوئی تھی، مگر اب رو رہی ہوں۔ آگ لگے ایسی محبت کو جو رلا دیتی ہے۔ میں ایک روز گلی کے نکڑ سے گزر رہی تھی، پان کی دکان کے پاس کھڑے ہوئے تو گنڈوں نے مجھے چھیڑا تو میں نے انہیں دھمکی کے لیے کہا، بلاؤں پاشا کو؟ یہ سنتے ہی وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس دن سے تم میرے آئیڈیل بن گئے۔ میں دل ہی دل میں تم سے محبت کرتی رہی، دعا مانگتی رہی، خدایا جس پاشا کا نام سن کر بدماش بھاگ جاتے ہیں مجھے اسی کے مقدر میں لکھ دے، میرے مالک مجھے اسی کے مقدر میں لکھ دے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میرے معبود نے تمہارے مقدر میں مجھے لکھ دیا۔ ہائے میں کیسی نادان تھی، یہ بات عقل میں نہیں آئی کہ جس کا نام سن کر بدماش بھاگ جاتے ہیں وہ خود کتنا بڑا بدماش ہوگا۔ میری شامت آئی تھی کہ میں نے اپنی دعاؤں میں تمہیں مانگا، تمہارے اندر تھوڑا سا بھی انسان زندہ رہا ہو تو میری محبت اور عقیدت کو سمجھو اور اس کفر کو سمجھو کہ جو دعا خدا نے قبول کی اس کی تم نفی کر رہے ہو۔ ایک چھناکے سے شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ آسیہ نے چونک کر دیکھا، پاشا نے شیشے کا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا، پھر اس نے سینٹر ٹیبل اٹھا کر فرش پر پٹخ دیا۔ آتش فشاں پھٹ رہا تھا۔ آسیہ پیچھے ہٹ کر ایک دیوار سے جا لگی۔ وہ مٹھیاں بھیج کر گرج کر بولا، ہاں میں بے غیرت بدماش ہوں، جو دعا خدا نے قبول کی اس کی میں نے نفی کی۔ میں شیطان ہوں، اور جب شیطان ہوں تو پھر کبھی انسان نہیں بن سکتا۔ وہ چیخ کر بولی، تم انسان بن رہے ہو، تمہارے اندر چھپا ہوا انسان باہر آنے کے لیے یہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے۔ توڑ دو اور توڑو، اپنے اندر کا سارا غبار نکال دو۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ میں کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، کبھی کسی لڑکی کے قریب نہیں جاتا تھا، کیونکہ تم سب بزات ہوتی ہو، مرد کو الو بناتی ہو۔ اس نے غصے میں اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ بولی، یہ چوڑیاں نہ توڑنا، میں نے تمہارے نام سے پہنی ہیں۔ پاشا نے ایک بار اسے دیکھا، دوسری بار چوڑیوں کو دیکھا۔ وہ بولی، نکاح پڑھانے والے جانے کہ کس کے نام سے پڑھایا؟ جب میری شادی کی ڈھولک بجی اور سکھیوں نے گیت گائے تو وہ تمام گیت تمہارے لیے تھے۔ جب میرے ہاتھوں میں مہندی لگائی جا رہی تھی تب میں نے ایک سہیلی کے کان میں کہا، میری دائیں ہتھیلی پر پاشا کا نام لکھ دو۔ اس نے پاشا کے سامنے مٹھی کھول دی۔ کوری گلابی ہتھیلی پر بیل بوٹوں کے درمیان پاشا لکھا ہوا تھا۔ وہ بولی، میری سہیلی نے کہا تھا اب اس کا نام پاشا نہیں نظام شاہ ہے۔ میں نے کہا، پہلے دن سے جو نام میرے دل پر نقش ہے اور میرے ذہن کو معطر کر رہا ہے وہی لکھو۔ وہ اسی طرح اس کی کلائی پکڑے رہا، اسے چھوڑنا بھول گیا۔ اگر چھوڑ بھی دیتا تو نام ہتھیلی سے نہ چھوٹتا۔ وہ قید ہو چکا تھا، رہائی ممکن نہیں تھی۔ اس نے ہتھیلی پر اپنے نام کو دیکھا، پھر اس پر اپنی ہتھیلی رکھ کر پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ ہم میاں بیوی ہیں؟ ہاں۔ اسلام میں شادی سے پہلے عورت کی رضامندی ضرور معلوم کی جاتی ہے، اس لیے پہلے عورت سے نکاح قبول کرایا جاتا ہے، اور میں تم سے راضی تھی۔ میں نے اس نظام شاہ کو قبول کیا تھا جس کا نام پاشا تھا، اور اب بھی میری ہتھیلی پر اور میرے دل میں تم ہی ہو۔
نکاح کی اہمیت عورت سے ہے، وہ جسے قبول کرے گی وہی اس کا مجازی خدا ہوگا۔ ایسے میں کوئی دھوکہ کرے گا تو وہ دھوکے باز کبھی شوہر کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں ایسے فریبی پر تھوکتی ہوں۔ اس نے آسیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا، ذرا دور ہو کر کہا، تم اپنے طور پر درست کہہ رہی ہو، لیکن اسلام میں کسی بھی عمل کے دوران نیت دیکھی جاتی ہے، اور میری نیت تم سے نکاح پڑھانے کی نہیں تھی۔ میں پیر صاحب کا قائم مقام بن کر آیا تھا۔ یوں دیکھا جائے تو تمہارا نکاح نہ اس کمبخت پیر سے ہوا ہے اور نہ مجھ سے۔ آسیہ نے کہا، یہ ہم اپنی حقیر سی معلومات کے مطابق کہہ رہے ہیں، اب ہم کسی مفتی سے رجوع کریں گے۔ اب تو تمہاری نیت میں کھوٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تھوڑی دیر تک سر جھکائے کھڑا رہا، پھر بولا، ابھی مجھے بہت سے اہم فیصلے کرنے ہیں، یہ فیصلے تنہا کیسے کروں؟ وہ بولی، میں جو ہوں، تم میری منقوہ نہیں ہو، میں کسی پیر کی بھی جاگیر نہیں ہوں، میں آزاد ہوں، خود مختار ہوں۔ اگر مفتی نے بھی یہی کہا تو پھر ہمارا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اتنا زبردست دھوکہ کھانے کے بعد بھی مجھے اس قابل سمجھتی ہو؟ ایک تم ہی تو اس قابل ہو۔ تم نے پہلے دن کنڈوں سے بچایا تھا، اور اب پیر اور اس کے بدماش مریدوں سے مجھے بچائے رکھو گے۔ وہ ایک طرف رکھی ہوئی اٹیچی کے پاس گیا، پھر اسے اٹھا کر بولا، آؤ پہلے ہم اس معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا اجازت نامہ حاصل کریں گے۔ یہاں قریبی ایک بہت بڑی مسجد و مدرسہ ہے، وہاں مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہم نکاح کے سلسلے میں فتویٰ حاصل کریں گے۔ وہ کمرے سے جانے لگے، اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی، دونوں رک گئے، ٹیلی فون کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر وہ اٹیچی کو فرش پر رکھ کر فون کے پاس آیا، ریسیور اٹھا کر کان سے لگا کر بولا، ہیلو۔ دوسری طرف سے کہا گیا، صرف ہیلو نہ کہو، اپنا نام بھی بتاؤ۔ ویسے اس بنگلے میں ایک مرد اور 2 عورتیں ہیں، اور میں مردانہ آواز سن رہا ہوں، تم پاشا ہو؟ ہاں، تم کون ہو؟ تمہارا دوست اور ہمدرد ہوں، تم جن مشکلات میں پھنسنے والے ہو ان سے تمہیں نجات دلا سکتا ہوں۔ اپنا نام اور جغرافیہ بتاؤ۔ پچھلی رات پیر محمد نے تمہیں میرا فون نمبر اور نام بتایا تھا۔ ہاں، میری یادداشت اچھی ہے، تمہارا نام برکت علی ہے، اور تم بیگم لاسانی کے ایجنٹ ہو۔ واقعی ایک بیگم لاسانی ہی ایسی ہیں جو مجھے حضور ابن سلطان کے عذاب سے بچا سکتی ہیں۔ بے شک، ہم پر پورا بھروسہ کرو۔ کیسے کروں؟ ادھر کے عذاب سے نکل کر بیگم لاسانی کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا، کسی کی بھی پناہ میں رہ کر آسیہ کو بربادی سے نہیں بچا سکوں گا۔ تو پھر کیا چاہتے ہو؟ اس ملک میں عزت اور شرافت سے جینے کا حق چاہتا ہوں۔ تو پھر آسیہ کی قربانی دے دو، تمہیں یہ حقوق ضرور ملیں گے۔ میں بے غیرتی سے حقوق حاصل نہیں کروں گا۔ کیا پیر صاحب کی امانت پر عاشق ہو گئے ہو؟ تم کل تک نارمل تھے، یہ حرام موت مرنے کا شوق کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ دیکھو، میری بات غور سے سنو، ہم باہر موجود ہیں، تمہیں حکم دیتے ہیں کہ آسیہ کے ساتھ اپنی کار میں نکلو۔ جب تم سڑک پر آؤ گے تو تمہارے آگے ایک گاڑی ہوگی اور دوسری گاڑی پیچھے چلے گی، تم درمیان میں رہو گے، کسی موڑ پر کترا کر بھاگنے کی حماقت نہیں کرو گے۔ یعنی اس طرح باراتی بن کر ہمیں بیگم لاسانی کے پاس لے جاؤ گے؟ ہاں، خوش نصیب ہو کہ بیگم صاحبہ تم سے براہ راست گفتگو کریں گی۔ برکت علی، میں اس بنگلے میں ہوں، میرے باہر نکلنے سے پہلے ایک کام کرو، بیگم صاحبہ سے رابطہ کرو اور محترمہ سے پوچھو انہیں آسیہ زندہ چاہیے یا مردہ۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ ہمیں زندہ چاہیے، تو پھر اسے زندہ حاصل کرنے کی رائے اختیار کرو۔ اگر تمہاری گاڑی آگے پیچھے نظر آئے گی یا کوئی بھی آسیہ کو جبراً حاصل کرنے قریب آئے گا تو اس سے پہلے ہی میں آسیہ کو گولی مار دوں گا۔ تم بکواس کرتے ہو، اسے کبھی گولی نہیں مارو گے۔ تم نے میری پوری بات نہیں سنی برکت علی، اس کے بعد میں خود کو بھی گولی ماروں گا۔ جیوں گا تو آسیہ کے ساتھ اور مروں گا تو آسیہ کے ساتھ۔ آسیہ کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھر گئیں، وہ قریب آ کر مسکراتے ہوئے رونے لگی۔ وہ بولا، جاؤ اور اپنی بیگم صاحبہ سے کہو اس کے اور حضور ابن سلطان کے پاس لامحدود اختیارات ہیں، پیر صاحب کے بڑے مؤثر تعویذ ان کے پاس لکھے ہوئے ہیں،
پھر ان کے پاس بدترین بدماشوں کا لشکر ہے۔ اتنی ناقابل شکست قوتوں کے مقابلے میں میرے پاس صرف محبت ہے۔ جاؤ سوچو اور سمجھو کہ یہ محبت زندہ رہے گی۔ اگر مرے گی تو دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہم آدھے گھنٹے بعد نکل رہے ہیں، باہر تمہارا سایہ بھی نظر نہ آئے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آسیہ خوشی کے آنسو پہنچتی ہوئی بولی، پاشا، میں بیان نہیں کر سکتی کہ تم پر کتنا پیار آ رہا ہے۔ تم مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہو جتنی فون پر ظاہر کر رہے تھے، تو تمہیں میری محبت کی قسم ہے جیسے کوئی دشمن میرے قریب آئے مجھے گولی مار دینا، میں تمہارے ہاتھوں ہنستے ہنستے مروں گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا، یہ بات اچانک ہی ذہن میں آئی کہ ہمیں جان دینی ہوگی۔ ایک ساتھ کے لیے مجھے ایک بچے کی ماں یاد آئی۔ ہم نے اس بچے کو اغوا کیا تھا اور تاوان لیے بغیر بچے کو ماں کے حوالے کر دیا تھا۔ تب اس ماں نے کہا تھا، ساری زندگی اسی طریقے پر چلتے رہو، جو چیز تمہاری نہیں ہے اسے دوسروں سے نہ چھینو، اور جو تمہاری ہے اسے اپنائے رکھنے کے لیے جان لڑاتے رہو۔ ابھی فون پر جب میں بول رہا تھا تو میرے منہ میں اسی ماں کی زبان بول رہی تھی، نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اس ماں نے تمہاری خاطر مجھ میں مرنے کا حوصلہ پیدا کر دیا ہے۔ تم میری ہو اور میں تمہارے لیے جان لڑاتا رہوں گا۔ آسیہ نے کہا، میں کتنی بد نصیب تھی، اب اس سے زیادہ خوش نصیب ہو گئی ہوں۔ کیا اتنا وقت ہے کہ میں سجدہ شکر ادا کر سکوں؟ بے شک، اپنے رب کے آگے سر جھکانے کے لیے وقت ہی وقت ہے، پوری زندگی ہے، تم چاہو۔ اور تم؟ وہ میں پھر کبھی تمہارے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ ابھی کیوں نہیں؟ بس ضد نہ کرو۔ نہیں، نماز پڑھو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ریوالور اپنے ہاتھ میں رکھو، دشمن اچانک حملہ کر کے ہمیں بے بس کر سکتے ہیں۔ حضور ابن سلطان اور بیگم لاسانی کا ایک ہی مشترکہ مسئلہ ہے، اور وہ ہے تمہاری زندگی۔ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ تمہیں زندہ سلامت اپنے قابو میں کر لیا جائے۔ آسیہ نے کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کیا، پھر کھڑکیوں کو چیک کیا۔ ان کی چٹکنیاں اندر سے لگی ہوئی تھیں، آہنی جالیوں سے کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں نے وضو کیا۔ کمرے میں جائے نماز بچھانے کو نہیں تھی۔ آسیہ نے اپنا دوپٹہ بچھا دیا، پھر وہ ریوالور کو ایک طرف رکھ کر عبادت کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو گئے۔ کمرے میں گہری خاموشی طاری رہی، باہر دنیاوی ہنگامے اور بدماشیاں تھیں، اندر عبادت کا سکون اور سناٹا تھا۔ آسیہ آخری سجدے کے بعد اٹھی، پاشا اسی طرح سجدے میں رہا۔ وہ بڑی دیر تک اللہ تعالیٰ سے اپنی اور پاشا کی محبت کی پائیداری اور سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ پھر منہ پر ہاتھ پھیر کر دیکھا تو وہ بدستور سجدے میں تھا۔ وہ حیران ہوئی، پھر جھک کر دیکھا تو ہنسی آ گئی۔ پاشا خراٹے لے رہا تھا، سجدے میں سو گیا تھا۔ وہ دانستہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، نیند تو بے اختیار آتی ہے۔ وہ 2 راتوں سے جاگتا آ رہا تھا، اسے سونے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ حالات ایسی چابک مار مار کر جگا رہے تھے۔ صرف ایک سجدے کا مقام ہی ایسا تھا جہاں وہ دشمنوں کو بھول گیا تھا۔ صرف وہ تھا، سجدہ تھا اور ایمانی سکون تھا۔ ایسے میں لازمی نیند آتی، سو آ گئی۔ وہ مسکرا رہی تھی، پھر وہ ایک دم سے چونک گئی، لپک کر ریوالور کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ کوئی نہیں تھا، فون کی گھنٹی نے چونکا دیا تھا۔ وہ اٹھ کر تیزی سے چلتی ہوئی فون کے پاس آئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھنٹی کی آواز سے اس کی آنکھ کھل جائے۔ اس نے ریسیور کو کریڈل سے الگ کر دیا اور سوچنے لگی، فون اٹینڈ کرے یا بند کر دے۔ ریسیور سے ہیلو ہیلو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے سوچا، فون بند کرنے سے تھوڑی دیر میں پھر گھنٹی بجے گی، کیا ریسیور کو الگ رکھا جائے؟ پھر خیال آیا، مخالفین کی باتیں سن کر ان کے ارادوں اور نئے منصوبوں کو سمجھنا چاہیے۔ وہ اسے کان سے لگا کر دھیمی آواز میں بولی، ہیلو، کون ہے؟ میں برکت علی ہوں، کیا تم آسیہ ہو؟ ہاں میں ہوں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ بہت اچھا ہوا کہ تم نے ریسیور اٹھایا ہے، بیگم صاحبہ تم سے باتیں کریں گی، پلیز ہولڈ آن۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی رہی، پھر ایک کھنکتی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی،
ہیلو، تم آسیہ ہو؟ ہاں میں آسیہ ہوں، فرمائیے۔ میرا مشورہ ہے کہ دوست اور دشمن کو پہچانو۔ کیا ایسے شخص کے ساتھ رہو گی جو تمہیں گولی مارنے کا فیصلہ کر چکا ہے؟ بیگم صاحبہ، کیا آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ مجھے گولی کیوں مارے گا؟ وہ تم سے عشق کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ بات محض عشق کی نہیں ہے، وہ میری عزت کا محافظ ہے اور چاہتا ہے کہ میں عزت سے مر جاؤں۔ اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے، اور میں اپنے پاشا کی قسم کھاتی ہوں زندہ تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ بیگم لاسانی نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے سامنے برکت علی ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پیر محمد بھی تھا۔ بیگم کے پیچھے 2 مسلح گارڈز تھے۔ وہ برکت کو دیکھ کر غصے سے بھونکنے کے انداز میں بولی، تم سب کتے ہو، کتے، صرف تم ہلانا جانتے ہو۔ اس 2 کوڑی کے پاشا کو قابو میں نہیں کر سکتے، ایک لڑکی کو وہاں سے لا نہیں سکتے۔ پھر وہ پیر محمد کو دیکھ کر بولی، اور تم کہتے تھے کہ پاشا جان دے دے گا مگر وفاداری نہیں بدلے گا، پھر وہ کیسے ابن سلطان سے بغاوت کر رہا ہے اور ایک لڑکی پر مرا جا رہا ہے؟ تم لوگ حرام کی رقمیں لیتے ہو، حرام کھا کھا کر موٹے ہو رہے ہو، چربی اتنی چڑھ گئی ہے کہ عقل سے کام لینا ہی بھول گئے ہو۔ پیر محمد نے کہا، بیگم صاحبہ، چند تدبیریں ہیں، آپ ان پر عمل کرائیں۔ پہلی تدبیر تو یہ ہے کہ برکت علی اور اس کے ساتھیوں کے پاس بے ہوشی کی دوائیں ہوں۔ موجودہ حالات میں ہتھیار کام نہیں آئیں گے۔ بے ہوشی کی دوائیں انہیں کھانے پینے کی چیزوں میں دی جا سکتی ہیں، یا ان کے قریب پہنچنے کا موقع ملے تو ان پر یہ دوا اسپرے کی جا سکتی ہے۔ ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں کون وہ دوا ملائے گا؟ وہ لڑکی کسی اجنبی کو بنگلے کے احاطے میں دیکھتے ہی خودکشی کر لے گی۔ بیگم صاحبہ، وہ دونوں بنگلے سے باہر نکلیں گے، واپس کراچی جانا چاہیں گے۔ ہوائی جہاز سے اس لیے نہیں جا سکیں گے کہ مسافروں کو ہتھیار ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ پاشا کے پاس ایک ریوالور ہے، وہ کار کے ذریعے یا ٹرین کے ذریعے سفر کریں گے۔ راستے میں کتنی ہی جگہ کھانا خرید کر کھائیں گے۔ ہمیں کئی جگہ ان کے کھانوں میں دوائیں ملانے کا موقع مل سکے گا۔ بیگم لاسانی نے برکت علی سے کہا، جاؤ اور یہاں سے کراچی تک میرے تمام وفاداروں کو الرٹ کر دو۔ اگر وہ سپر ہائی وے سے جائیں تو بندے اور گاڑیاں بدل بدل کر ان کا تعاقب کیا جائے۔ پیر محمد نے کہا، ہماری پارٹی کی جتنی خواتین کارکن ہیں انہیں ہر بڑے اسٹیشن پر تیار رہنے کے لیے کہا جائے۔ ٹرین میں آسیہ خواتین ہم سفر پر زیادہ بھروسہ کرے گی اور دھوکہ کھائے گی۔ وہ منصوبے بنانے لگے اور ٹیلی فون کے ذریعے ان منصوبوں کو دور اپنے کارکنوں تک پہنچانے لگے۔ پھر بیگم لاسانی نے پیر محمد سے کہا، ابن سلطان سے بات کراؤ۔ اس نے ٹیلی فون کے پاس آ کر ریسیور اٹھایا، پھر رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے آواز سننے کے بعد کہا، حضور، ابن سلطان سے کہو بیگم لاسانی صاحبہ بات کرنا چاہتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سلطان ابن سلطان کی آواز سنائی دی۔ پیر محمد نے ریسیور بیگم کو دیا۔ وہ اسے کان سے لگا کر بولی، ہیلو سلطان صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے، تمہارا سب سے وفادار کتا اب تم پر بھونک رہا ہے۔ مجھے اس نمک حرام پیر محمد پر شبہ ہو رہا تھا کہ وہ تمہارے لیے کام کر رہا ہے، مگر دیر سے میری آنکھ کھلی۔ میں پیر محمد کی نہیں، احمد پاشا کی بات کر رہی ہوں۔ وہ پیر صاحب کی نامزد حسینہ سے عشق کر رہا ہے۔ اگر وہ حرم سرا کے قابل نہ رہی تو تمہارا بھلا ہوگا نہ میرا۔ میں یقین نہیں کروں گا کہ پاشا مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ سانچ کو آنچ کیا ہے؟ وہ پچھلی رات سے اسی بنگلے میں ہے، اس سے بات کرو، ہوا کا رخ بدل چکا ہے۔ تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تم آسیہ کو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہو۔ پاشا ہماری ضرورت کو سمجھ کر ایسی چال چل رہا ہے کہ ناکامی تمہارا بھی مقدر بن جائے گی۔ صحیح صورتحال معلوم کرنے کے بعد تم سے رابطہ کروں گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ بیگم نے ریسیور پیر محمد کو دے کر کہا، پیر صاحب سے بات کراؤ۔ تھوڑی دیر میں ان سے بھی رابطہ ہو گیا۔ وہ بولی، محترم پیر صاحب، کنیز سلام عرض کرتی ہے۔ اور راہٹ سنائی دی، میں بہت مصروف ہوں، کام کی بات کرو۔ حرم سرا کی ایک نامزد حسینہ
ابن سلطان کے قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ کیا آسیہ کی بات کر رہی ہو؟ آپ اسے بے حد پسند کرتے ہیں، اس لیے آپ نے بے پناہ مصروفیات کے باوجود اس کا نام یاد رکھا ہے۔ ہاں، وہ میرے اعصاب پر سوار ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میں نے کئی بار اسے خواب میں دیکھا ہے۔ اسے کون حرامزادہ لانے والا تھا؟ اس کا نام پاشا ہے، آپ اطمینان رکھیں، اس سے پہلے کہ وہ آسیہ کو ہاتھ لگائے میرے بندے اسے گولی مار دیں گے۔ لاسانی، اپنی کارکردگی دکھاؤ، یہی موقع ہے کہ تم ابن سلطان کو تمام اختیارات سے محروم کر سکتی ہو۔ جس روز آسیہ کو حرم میں لے آؤ گی، تمہارے لیے تعویذ لکھ دوں گا۔ آپ کی ذرا نوازی ہے، میں بہت جلد اسے لے آؤں گی۔ رابطہ ختم ہو گیا، وہ بولی۔ پیر محمد، وہ بڈھا آسیہ پر بری طرح مر مٹا ہے۔ اختیارات حاصل کرنے کا سارا کھیل آسیہ پر مرکوز ہو چکا ہے۔ کوئی تدبیر کرو، کسی طرح اسے کوئی نقصان پہنچائے بغیر حاصل کرو۔ برکت علی نے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس بنگلے کا محاصرہ کیا جائے، دونوں کو نکلنے نہ دیا جائے؟ ان کے پاس زیادہ راشن نہیں ہوگا، وہ بھوک پیاس سے مجبور ہو کر خود کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ بیگم لاسانی نے کہا، اس گدھے کو لات مار کر باہر نکالو، اسے اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ خود مرنا چاہتے ہیں، ہمارا محاصرہ دیکھتے ہی جان دے دیں گے۔ مسلح گارڈز نے برکت علی کو دھکے دیتے ہوئے باہر نکال دیا تھا۔ پاشا سجدے میں سوتے سوتے ایک طرف ڈھلک گیا تھا، آسیہ کے دوپٹے پر آرام سے پھیل کر سو رہا تھا۔ ایک بار پھر فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ وہ فوراً ہی فرش پر سے ریوالور اٹھا کر کھڑی ہو گئی، تیزی سے چلتی ہوئی فون کے پاس آئی، پھر ریسیور کو اٹھا کر کان سے لگایا۔ کوئی ہیلو ہیلو کہہ رہا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، ہیلو، کیا بات ہے؟ پاشا کو فون دو۔ پاشا صاحب یا پاشا بھائی کہو، بکواس مت کرو، وہ کہاں کا لاٹ صاحب آیا ہے، اسے فون دو، پہلے ادب سے بات کرو۔ ارے تم کون ہو؟ میں پاشا کی محبت ہوں اور میرا نام آسیہ ہے۔ ارے تم وہی آسیہ ہو؟ ایک منٹ، ذرا ایک منٹ، ابھی فون بند نہ کرنا۔ ادھر سے خاموشی رہی، وہ انتظار کرنے لگی، پھر ایک بھاری بھرکم ڈوبدار آواز سنائی دی، تم آسیہ ہو؟ وہ بولی، فون پر اپنی صورت تو دکھا نہیں سکتی، یقین کرنا ہے تو کر لو۔ لڑکی، حد ادب میں رہ کر گفتگو کرو، ہم سلطان ابن سلطان ہیں۔ اچھا، تو ایک دلال وہ بیگم ہے اور دوسرے تم ہو؟ یو شٹ اپ، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ مجھے مارو گے تو حرم سرا میں کیا اپنی بہن کو پہنچاؤ گے؟ حضور، ابن سلطان پھٹ پڑے، گرج گرج کر گالیاں دینے لگے۔ اصلیت ظاہر ہونے لگی۔ وہ بولی، اس بادل کا گرجنا کیا جو برس نہ سکے؟ لڑکی، تمہاری گفتگو کا انداز بتا رہا ہے کہ تم بہت چالاک ہو۔ پاشا کہاں ہیں؟ اسے بلاؤ۔ پاشا نہیں، پاشا صاحب کو۔ نان سینس، اس کتے کو صاحب کہوں جو میرے قدموں میں لوٹتا ہے؟ آدمی کو کتا نہ کہو، جب اس کا مغز گھومتا ہے تو یہ قدموں میں لوٹنے والا ٹانگ پکڑ کر کھینچ لیتا ہے۔ دیکھو تمہاری ٹانگ کیسے کھنچتی ہے، دھڑام سے گر پڑو گے۔ میں کہتا ہوں پاشا کو فون دو۔ آسیہ جوش میں آ کر زور سے بولنے لگی تھی، ایسے میں پاشا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سر اٹھا کر آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، پھر پوچھا، آسی، کس سے بول رہی ہو؟ اس کتے سے بول رہی ہوں جو تمہیں گالیاں دے رہا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر آیا، پھر ریسیور لے کر بولا، ہیلو، میں پاشا بول رہا ہوں، کون ہو تم؟ دوسری طرف سے آواز آئی، میں وہ ہوں جو تمہیں ٹھوکروں میں رکھتا ہے، ذلیل نمک حرام، تم مجھے اس لڑکی سے گالیاں سنوا رہے ہو، میں تم دونوں کو جہنم میں پہنچا دوں گا۔ پاشا نے سرد لہجے میں پوچھا، ہمیں جہنم میں پہنچانے کے بعد تم کہاں پہنچو گے سلطان ابن سلطان؟ یو شٹ اپ، تمہاری اتنی جرت ہو گئی کہ تم میرا نام لے رہے ہو؟ میرے اس رویے سے اپنی اوقات سمجھو، آسیہ زندہ رہے گی، تمہارے اختیارات زندہ رہیں گے۔ اگر یہ زندہ رہے گی اور بیگم لاسانی کے ہاتھ لگ جائے گی تو تم اس میدان میں بیگم سے اس پوری طرح شکست کھاؤ گے کہ آئندہ کبھی تمہیں سلطانی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی اوقات سمجھو،
آسیہ کو سلام کرو کیونکہ یہی تمہیں ذلت سے بچائے گی، کبھی بیگم لاسانی کی جھولی میں نہیں جائے گی۔ ابن سلطان نے ایک دم سے نرم پڑ کر کہا، ہاں میں یہی چاہتا ہوں، وہ بیگم لاسانی کے ہاتھ نہ لگے۔ تم میرے وفادار ہو، میرا ساتھ دیتے رہے ہو۔ جس ملک میں وفاداریاں پل پل بدلتی ہوں وہاں وفاداری کی بات نہ کرو، بیلنس آف پاور کی بات کرو۔ تمہارے پاس اختیارات کی طاقت ہے، میرے پاس آسیہ کی۔ فی الوقت ہمارے درمیان طاقت کا توازن قائم ہے، اس لیے مجھے غلام اور وفادار نہ کہو، مجھے منظور ہے۔ اس دنیا کا ہر شخص اپنی سے بڑی طاقت کو سلام کرتا ہے، میں آسیہ کو سلام کرتا ہوں۔ پاشا نے ذرا ایک منٹ کہہ کر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھا، پھر سنجیدگی سے مسکرا کر آسیہ سے کہا، او حضور، جو تمہاری آبرو کا سودا کرنا چاہتا ہے وہ تمہیں سلام کر رہا ہے، وہ تمہاری موجودہ قوت کو سلام کرتے کرتے تمہیں حرم سرا میں پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر شرم آتی ہے کہ ہم انسانی تاریخ کے انتہائی کمینے دور سے گزر رہے ہیں۔ آسیہ نے کہا، واقعی شرم کی بات ہے۔ ویسے تم نے یہ کیوں کہا کہ میرے بیگم لاسانی کی طرف نہ جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ابن سلطان کو ذلت آمیز شکست سے بچاؤں گی؟ میرے ایسے نہ کہنے سے بھی یہی ہوگا، تم بیگم کے ہاتھ نہیں آؤ گی اور وہ ابن سلطان اپنے پیر کی نظروں میں کمتر نہیں ہوگا۔ آخر یہ کھیل کس نتیجے پر پہنچے گا؟ جب ہم نے جان دینے کی ٹھان لی ہے تو نتیجے کی پرواہ کیوں کریں؟ وہ ماؤتھ پیس سے ہاتھ ہٹا کر بولا، ابن سلطان صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسیہ کو کوئی ہاتھ نہ لگائے تو آپ بیگم لاسانی کے منصوبوں کا توڑ کریں۔ میں نے دھمکی دی ہے، اگر کوئی بھی آسیہ کے قریب پہنچنا چاہے گا تو میں اس کے قریب آنے سے پہلے آسیہ کو گولی مار دوں گا۔ ابن سلطان نے کہا، یہ کسی احمقانہ بات کر رہے ہو؟ یہ احمقانہ بات تم سے بھی کہہ رہا ہوں، تم دونوں کی یہ مجبوری ہے کہ اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو۔ تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے تم آسیہ کو میرے مقصد کے لیے بھی استعمال نہیں ہونے دو گے۔ میں اس سلسلے میں یہاں بات نہیں کروں گا، تو پھر کراچی چلو۔ وہاں بھی نہیں، ہمارے معاملات ملک سے باہر طے ہوں گے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ایک تو وہ بڈھا پیر مجھ سے ناراض ہے، پھر اسے معلوم ہوگا کہ میں نے آسیہ کو ملک سے باہر بھیج دیا ہے تو وہ بیگم لاسانی کو اتنا اہم تعویذ لکھ کر دے دے گا جس کے لیے میں اتنی جد و جہد کر رہا ہوں۔ آپ حکمت عملی سے کام لیں، بڈھے پیر کو اپنے اعتماد میں لیں، سارا الزام مجھ پر ڈال دیں اور اسے کہیں کہ میں نے آسیہ کو یرغمال بنا رکھا ہے کیونکہ میں $25 لاکھ کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ یہ رقم میں لندن میں وصول کروں گا اور وہیں آسیہ کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ پاشا، تم پیر صاحب کے لیے چیلنج نہ بنو، ان کے مرید تمہیں کہیں بھی کسی وقت بھی گولی مار سکتے ہیں۔ آپ میری فکر نہ کریں، بڈھے کو یہ بتا دیں کہ جس طیارے میں مجھے اور آسیہ کو لندن جانے دیا جائے گا اس میں مجھے ریوالور رکھنے کی خصوصی اجازت ہوگی تاکہ کسی بھی مصیبت کے وقت میں آسیہ کے ساتھ خودکشی کر سکوں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی پیر صاحب سے بات کرتا ہوں۔ اور ایک بات سن لیں، ہم صرف ایک ریوالور پر بھروسہ نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ مجھ پر اچانک کہیں سے حملہ ہو یا خصوصی طیارے کے اندر مضرساں گیس کے ذریعے ہمیں بے ہوش کیا جائے۔ ہمیں ذرا سی بھی غنودگی یا کمزوری کا احساس ہوگا تو ہم فوراً زہر کھا لیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیوں اپنی جان کے دشمن ہو رہے ہو؟ میں کسی پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ آپ 2 گھنٹے کے اندر کسی بچے کے ہاتھ سے زہر کی کافی مقدار ہمیں بھیج دیں، میں کسی مرد یا عورت کو اپنے دروازے تک آنے نہیں دوں گا۔ اچھی بات ہے، میں بھیج دوں گا۔ اس بنگلے میں ایک کتا ہے، ہم نے ایک بلی بھی دیکھی ہے، بلی ہے تو شاید چوہے بھی ہوں گے۔ ہم وہ زہر پہلے جانور پر آزمائیں گے۔ آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ زہر میں ملاوٹ نہ ہو۔ اوہ گاڈ، میں تمہیں اپنے دشمنوں کے لیے خطرناک اور چالاک سمجھتا تھا، تم میرے ساتھ بھی ویسی چالاکیاں دکھا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، 2 گھنٹے کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا،
میرے اگلے فون کا انتظار کرو۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ آسیہ فون پر ہونے والی یک طرفہ گفتگو سے ساری باتیں سمجھ گئی تھی۔ پاشا نے اسے وہ باتیں بھی بتائیں جو ابن سلطان کہہ رہا تھا۔ وہ بولی، میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں اس ملک میں سکون اور سلامتی نہیں ملے گی۔ ہم جہاں جا کر ایک سیدھی سادی زندگی گزارنا چاہیں گے، وہاں شیطان پیر کے مرید موت بن کر پہنچ جائیں گے۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ ملک سے باہر جانے کی بات کہتی۔ یہ سوچ کر دکھ ہو رہا ہے کہ ہماری زمین سے ہمارے قدم اکھڑ جائیں گے، مگر کیا کیا جائے، زندہ رہنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، ہماری یہ زمین بہت خوبصورت ہے، بہت پاک ہے۔ اگر کوئی ڈبہ پیر اور اس کے مرید اسے ناپاک کر رہے ہیں تو میں اسے تمہارے وجود کے حوالے سے ناپاک نہیں ہونے دوں گا۔ پیر صاحب اس سے ناراض تھے، بات کرنا گوارا نہ تھا، لیکن کھوپڑی کے اندر بیٹھی ہوئی آسیہ نے کہا، شاید مجھے تم تک پہنچانے کی خوشخبری ہو، بات کر لو۔ پیر نامراد نے ریسیور لے کر کان سے لگایا، پھر خشک لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ ابن سلطان نے کہا، محترم، ہمارا اختلاف کسی اور مسئلے پر ہے، آپ فی الحال اسے نظر انداز کریں۔ کیوں نظر انداز کروں؟ اس لیے کہ آسیہ کا مسئلہ بھی اہم ہے۔ اگر آپ اہمیت نہیں دے رہے ہیں تو پھر جانے دیں۔ پیر صاحب جانے کیسے دیتے؟ انہوں نے کہا، میں کسی کو اہمیت نہیں دیتا۔ تم آسیہ کے ذریعے میرے سر پر چڑھنا چاہتے ہو۔ آپ پیر ہیں، ہم فقیر ہیں، میں آپ کے قدموں میں رہوں گا۔ ٹھیک ہے، آسیہ کی بات کرو۔ ابن سلطان تفصیل سے بتانے لگا کہ بادشاہ نے کس طرح آسیہ کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اس کے پاس ایک ریوالور اور زہر کی ایک شیشی ہے۔ اگر کوئی آسیہ کے قریب آنا چاہے گا تو وہ آسیہ کو زندہ نہیں رہنے دے گا۔ اگر اسے لندن جانے دیا جائے اور 25 لاکھ ڈالرز ادا کیے جائیں تو وہ لندن میں آسیہ کو ہمارے حوالے کرے گا۔ پیر صاحب نے تمام روایات سن کر کہا، یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک معمولی سا آدمی ہم سب کو مجبور و بے دست و پا کر کے یہاں سے نکل بھاگے گا اور تاوان بھی وصول کرے گا۔ محترم، آپ تو محض تعویذ لکھنے والے پیر ہیں۔ کسی بھی ملک کے حکمران سے پوچھیں کہ لیڈروں پر جب برا وقت آتا ہے تو وہ کس طرح اعلیٰ حکام کی کمزوریوں اور مجبوریوں سے کھیل کر سرحد پار چلے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ زیادہ تر لندن میں پہنچتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ بادشاہ کو ایک خصوصی طیارے میں سوار کرایا جائے اور اسی طیارے کے اندر اسے قابو میں کر کے آسیہ کو نجات دلائی جائے؟ یہ آسیہ کے حق میں نقصان دہ ہوگا۔ وہ بہت محتاط رہ کر بنگلے سے ایئرپورٹ جائے گا، کسی کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ 25 لاکھ لے کر آسیہ کی جان چھوڑ دے گا، اسے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا؟ میں پورے یقین سے کہتا ہوں، پاشا عورت بے سار ہے، وہ بہت لالچی ہے، رقم لے کر آسیہ کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ ٹھیک ہے، میں ان کے لیے طیارہ چارٹر کرنے کا انتظام کر رہا ہوں، آدھے گھنٹے بعد رابطہ کروں گا، روانگی کا وقت بتا دیا جائے گا۔ پاشا کو اتنا سمجھا دینا کہ رقم لے کر دھوکہ نہ کرے۔ میں بہت پہنچا ہوا ہوں، لندن پہنچ کر وہاں بھی اس کی موت کا تعویذ لکھ سکتا ہوں۔ ایک عرض اور ہے، بیگم لاسانی کو تاکید کر دیں کہ پاشا اور آسیہ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، دونوں کو بخیریت لندن جانے دیا جائے۔ پیر صاحب نے ریسیور رکھ کر اپنے دستے راست کو خصوصی طیارے کے سلسلے میں حکم دیا، پھر سوچا، میرے صبر کا پیمانہ چھلک رہا ہے۔ ان دنوں لندن کا موسم بڑا ہی خوشگوار ہوگا، وہیں آسیہ ملے گی، وہیں ہنی مون مناؤں گا تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ انہوں نے مزید احکامات صادر کیے اور پھر آسیہ کے خیالوں میں کھو گئے۔ ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے زہر کی ایک بڑی شیشی پہنچا دی گئی۔ پاشا نے شیشی لے کر بچے کو رخصت کر دیا۔ ملازمہ کو پہلے ہی چھٹی دے دی گئی تھی۔ پاشا نے آسیہ کو ریوالور دیتے ہوئے کہا، ہوشیار رہنا، کوئی بھی اچانک قریب آئے تو اپنے آخری فیصلے پر عمل کر لینا۔ وہ کچن میں آیا،
फ्रिज खोलकर इसमें से कच्चा गोश्त निकाला, इसे एक प्लेट में रखकर जहर की शीशी खोली, इसके चंद कतरे गोश्त पर टपकाए, फिर इसे लेकर बंगले के अहाते में आया। वहाँ एक तरफ कुत्ता बंधा हुआ था। इसने वो प्लेट कुत्ते के सामने रख दी, फिर दूर तक नजरें दौड़ाता हुआ कमरे में आसिया के पास आ गया। दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद वो दोनों खिड़की के पास आ गए। वहाँ से कुत्ते को देखने लगे। वो गोश्त खा रहा था। आसिया ने पूछा, क्या बाहर मशकूक अफराद नजर आ रहे हैं? कितने ही लोग सड़क पर से गुजर रहे हैं। 2-4 बंदे फुटपाथ पर खड़े बातें कर रहे हैं। दूर एक वैगन खड़ी हुई है। ये दुश्मन नजरों में नहीं आ सकते। वैसे पूरा यकीन है कि दुश्मन ताक में लगे हैं। कुत्ता अचानक ही हलक से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा। जब वो ज़मीन पर लौटने लगा तो आसिया ने मुंह फेर लिया। ज़रा देर इसकी कराहें सुनाई थी, फिर खामोशी छा गई। वो बोली, खुदा माफ़ करे, हमने एक जानदार पर जुल्म किया है। डॉक्टर तिब्बी तजुर्बात के लिए कुत्तों और बंदरों पर ऐसा ही जुल्म करते हैं और इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए मौसर दवाएं तैयार करते हैं। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए एक हैवान पर यह जुल्म किया है। मैं भी खुदा से माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने 2 नन्ही सी शीशियाँ ढूंढ कर निकाली। इन दोनों में जहर के रकीक मादे को मुंतकिल किया। फिर पाशा ने कहा, एक शीशी तुम छुपा कर रखो, एक मैं रखूँगा, और ये बड़ी शीशी पानी से भरकर हम नुमाइश के तौर पर अपने हाथ में रखेंगे। तकरीबन 2 घंटे बाद इब्ने सुल्तान ने फ़ोन पर पाशा से कहा, तुम दोनों की रवानगी के लिए खुसूसी तैयारे का इंतज़ाम हो चुका है। 1 घंटे के अंदर एक शख्स मोटरसाइकिल पर आएगा। तुम अपनी कार में रहोगे। इसकी रहनुमाई में इस रनवे पर जाओगे जहां वो चार्टर्ड तैयारा होगा। पाशा ने कहा, इस एक शख्स के अलावा मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसे कह दें कि वो हमसे 10 गज की दूरी पर रहेगा। तैयारे के आसपास भी कोई न रहे। अंदर सिर्फ हम 2 मुसाफिर होंगे। तैयारी की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हम दोनों के मुंह से जहर की शीशियाँ लगी रहेंगी। ज़रा सी भी चालाकी हमें मौत देगी और तुम्हें भारी नुकसान पहुँचाएगी। तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक यही सब कुछ होगा। क्या तुमने जहर को आजमाया है? हाँ, इस बंगले का एक कुत्ता मर चुका है। इसके बाद हमारी पारी है। ऐसा नहीं होगा, तुम चले जाओ। पाशा ने रिसीवर रखकर आसिया से कहा, एक शख्स मोटरसाइकिल पर आ रहा है। हम इसकी रहनुमाई में एयरपोर्ट जाएंगे। आसिया की आंखें भीगने लगीं। वो भराई हुई आवाज़ में बोली, क्या हम अपना मुल्क छोड़ रहे हैं? हाँ, और क्या कर सकते हैं? इस मुल्क में कोई शहर, कोई गली और कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ बेगुनाह मातूब अफराद को शैतानी कुव्वतों से पनाह मिले। हम जहाँ रहेंगे वहाँ पुलिस पकड़ने आएगी। गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज़ ना होगा तो गुंडे या दहशतगर्द आएंगे। उनसे भागना चाहेंगे तो अंधी गोलियाँ सनसनाती हुई कहीं से आएंगी। ये कभी रिकॉर्ड में नहीं आएगा कि वो कहाँ से आई थी और कातिल कौन लोग थे। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, करोड़ों अफराद ने बड़ी मोहब्बत से ये मुल्क बनाया है। किसी से भी आम आदमी से कहो कि ये मुल्क छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा, जान दे देगा, मगर इस पाक सरजमीन से हमेशा के लिए अलग नहीं होगा। अगर सिर्फ जान देने की बात होती तो हम न जाते। यहाँ तो इज्जत मांगी जा रही है, और मांगी भी नहीं, छीनी जा रही है। और हमें ये मंजूर नहीं है कि पाक ज़मीन पर किसी भी आसिया के वजूद को नापाक किया जाए। बहुत सी लड़ाइयाँ मैदान में नहीं लड़ी जाती, मैदान के बाहर भी जहानत के राउंड टेबल पर लड़ी जाती हैं। हम मुल्क से बाहर जाकर भी निज़ाम शाह के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। वो खामोश हो गया। इसके बाद बोलने को कुछ नहीं रहा था। दोनों सर झुकाए बैठे रहे। 1 घंटे बाद वो दोनों अपनी अटैची उठाए कार में आकर बैठ गए। अहाते के बाहर एक शख्स मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था। पाशा ने कार स्टार्ट की। जब मोटरसाइकिल वाला आगे बढ़ा तो वो इसके पीछे अपनी कार ड्राइव करने लगा। वो एयरपोर्ट के जिस हिस्से में पहुँचे वो आम मुसाफिरों की गुजरगाह नहीं थी। वहाँ के कुछ मुलाजिम अपने कामों में मसरूफ़ थे। वो कार से उतरकर अटैची उठाए इस शख्स के पीछे काफ़ी फासला रखकर
چلتے ہوئے طیارے کے پاس پہنچ گئے۔ کچھ مسلح افراد طیارے سے دور کھڑے ہوئے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اندر آئے۔ ایک اسٹیورڈ نے کہا، میں اس دروازے کو لاک کرنے کے بعد سامنے والے کیبن میں جا کر ادھر سے دروازہ بند کر لوں گا۔ یہاں صرف آپ دونوں رہیں گے۔ سفر کے دوران کھانے پینے کا تمام سامان رکھا ہوا ہے۔ طیارے سے سیڑھی ہٹا لی گئی۔ اسٹیورڈ نے دروازے کو بند کر کے مکفل کر دیا، پھر سامنے والے کیبن میں جا کر اس دروازے کو بھی دوسری طرف سے لاک کر لیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ طیارہ رن وے پر دوڑتے دوڑتے پرواز کرنے لگا۔ ایسے وقت ابن سلطان کے نئے پی اے نے بیگم لاسانی سے رابطہ کیا، پھر کہا، بیگم صاحبہ، مجھے حضور کے حکم دے گئے ہیں کہ میں آپ سے رابطہ کروں اور یہ بتا دوں کہ سونے کی چڑیا اڑ گئی ہے۔ بیگم لاسانی نے کہا، مجھے پتہ ہے، جب میں سوتی ہوں تو میرے کتے جاگتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ان دونوں کو ایک خصوصی طیارے میں جاتے دیکھا ہے۔ وہ ریسیور رکھ کر پیر محمد سے بولی، ابن سلطان نے بڑی چالاکی دکھائی ہے۔ وہ آسیہ کو ہمارے آدمیوں سے بچانے کے لیے ملک سے باہر لے جا رہا ہے۔ وہ مناسب وقت کا انتظار کرے گا۔ پیر صاحب اس سے ناراض ہیں۔ وہ پہلے ناراضگی دور کرے گا، پھر آسیہ کو پیش کرے گا۔ پیر محمد نے کہا، بیگم صاحبہ، میں نے کہا تھا کہ پاشا ابن سلطان کا جان دینے والا وفادار ہے۔ آپ سے یہ جھوٹ کہا گیا تھا کہ وہ غدار ہو گیا ہے۔ وہ ابن سلطان کے ساتھ آسیہ کو لے گیا ہے، ملک سے باہر جا کر اسے حضور کے حوالے کر دے گا۔ میں مانتی ہوں ابن سلطان بڈھے پیر کی دیوانگی سے کھیل رہا ہے، کنویں کو دور لے جا کر پیاسے کی پیاس بڑھا رہا ہے، مگر میں اسے سبقت لے جانے نہیں دوں گی۔ میں یہ دھوکہ کھا گئی کہ پاشا غدار ہو گیا ہے، اب آسیہ ابن سلطان کے ہاتھ نہیں لگے گی۔ کوئی بات نہیں، میں اب بھی ہاتھ لگنے نہیں دوں گی۔ لندن، پیرس، فرینکفرٹ وغیرہ چند ایسے شہر ہیں جہاں بڈھے پیر کے سارے لوگ پناہ لیتے ہیں۔ جو سودے بازی ملک میں نہیں ہو پاتی وہاں بیٹھ کر ہو جاتی ہے۔ ان شہروں میں ہماری پارٹی کے کارکنوں کو ابھی فون کرو۔ ہمارے کارکن مخالف پارٹی کے اس غنڈے پاشا کو اچھی طرح پہچانتے ہوں گے۔ ان سب سے میری بات کراؤ۔ ان سب کو میرا ایک ہی حکم ہوگا کہ پاشا کے ساتھ جو بھی حسین لڑکی دکھائی دے اسے اور پاشا کو فوراً گولی مار دی جائے۔ پیر محمد سمندر پار رابطہ کرنے کے لیے ٹیلی فون کے پاس آ کر بیٹھ گیا، پھر یورپ کے بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے پارٹی کے کارکنوں سے باتیں کرنے لگا۔ لندن میں ایسے 4 کارکن تھے جو پاشا کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے کہا، فکر نہ کرو، طیارے کو لندن پہنچنے دو، ہم پاشا کے قدم اس دنیا سے اکھاڑ دیں گے۔ پیر محمد نے کہا، ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، پاشا اہم نہیں ہے۔ ہماری اس پارٹی کی کامیابی اسی میں ہے کہ پاشا کے ساتھ دیکھی جانے والی حسینہ زندہ نہ رہے، اس کا نام آسیہ ہے۔ پیر محمد یورپ کے کئی بڑے شہروں کے پارٹی کارکنوں کو یہی ذہن نشین کراتا رہا کہ پاشا کے ساتھ جو بھی حسینہ ہوگی وہ آسیہ ہوگی اور اس حسینہ کو زندہ رہنے نہ دیا جائے۔ یہ دنیا بہت بڑی جگہ ہے، لیکن اتنی بڑی دنیا میں 1 انچ بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں محبت اور شرافت سے رہنے والوں کو سلامتی مل سکے۔ وہ دونوں عزت اور سلامتی کے لیے ملک چھوڑ کر جہاں جا رہے تھے وہاں موت کے فرشتوں کو پہلے سے اطلاع دے دی گئی تھی۔ طیارے کو ایک پرائیویٹ بوٹ میں اتارا گیا۔ جب وہ رن وے پر دوڑتا ہوا رک گیا تو پاشا اور آسیہ نے سیفٹی بیلٹ کھول دیا۔ اسی وقت سامنے والی کیبن کا دروازہ کھلا، وہاں ابن سلطان نظر آیا۔ اس نے کہا، ابھی آرام سے بیٹھو اور میری باتیں سنو۔ میں نے تمہاری تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ یہاں سفر کے دوران تم دونوں کے ساتھ کوئی تیسرا نہیں تھا، ہم ادھر والے کیبن میں تھے۔ پاشا نے پوچھا، ہم سے کیا مراد ہے؟ کوئی اور بھی ہے؟ ہاں، یہاں محترم پیر محمد نظام شاہ تشریف رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تنہا 4 دیواری سے باہر نہیں نکلتے، ان کے ساتھ مسلح باڈی گارڈز بھی ہیں۔ یہ سنتے ہی پاشا نے ریوالور کی نال آسیہ کی کنپٹی پر سے لگا دی۔
ابن سلطان نے کہا، رک جاؤ، ہمیں غلط مت سمجھو، کوئی دھوکہ کیا ہوتا یا کرنا ہوتا تو ہم وہی ملک کے اندر تم سے کہتے کہ گرفتاری پیش کرو، آسیہ کو گولی مار کر مت جاؤ۔ یہاں ہمارے ساتھ آنے کا تمہارا مقصد کیا ہے پھر؟ پیر صاحب یہاں ایک ہاتھ سے تمہیں رقم دے کر دوسرے ہاتھ سے آسیہ کو لینا چاہتے ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا ملک سے باہر سلامتی ملے گی اور آسیہ عزت کی زندگی گزار سکے گی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ ہمارے معاملات ملک سے باہر طے ہوں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ آسیہ کا سودا طے ہوگا۔ میں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ بڈھے پیر کو جھوٹا دلاسا دو کہ آسیہ اس کے حوالے کی جائے گی، لیکن تم سچ مچ اس بوڑھے شیطان کو ساتھ لے آئے ہو۔ کیبن کے اندر سے پیر نظام شاہ کی غراٹ سنائی دی، یہ کتا مجھے شیطان کہہ رہا ہے، اسے گولی مار دو۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اس ملک میں نہیں ہو جہاں تمہارے تعویذ گنڈے کام دکھاتے رہتے ہیں، یہ لندن ہے اور یہ خصوصی طیارہ پاکستان سے آیا ہے۔ ابھی یہاں گولیاں چلیں گی اور لاشیں گریں گی تو پوری دنیا کے اخبارات ہمارے ملک کی بگڑی ہوئی صورت پیش کریں گے اور تم لوگ گرفت میں آ جاؤ گے۔ پیر نے کہا، تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیں ملک سے باہر لا کر بے بس کر رہے ہو؟ ہم تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکیں گے، تم احمق ہو۔ ہم اپنی عزت اور نیک نامی کی خاطر تمہیں یہاں سے جانے دیں گے، لیکن بڑے شہر میں کہاں چھپو گے؟ کوئی خنڈا موالی تم دونوں پر گولیاں برسا کر گزر جائے گا اور ہم پر کبھی الزام نہیں آئے گا۔ آسیہ نے کہا، بڈھے کا دماغ چل گیا ہے، ہم یہاں اپنی موت کا سامان کیے بیٹھے ہیں اور یہ ہمیں موت سے خوف دلا رہا ہے۔ بادشاہ نے اس رواج سے کہا، سیڑھیاں لگواؤ، دروازہ کھولو، یہاں گولی نہیں چلاؤں گا میں، جب یہ فائر کریں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ ابن سلطان نے کہا، رن وے کلیئر کرنے کے لیے ہمیں طیارہ خالی کرنا ہی ہوگا، دروازہ کھول دو۔ اسٹیورٹ حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ پیر نے کہا، ابن سلطان، انہیں پھر ایک بار سمجھاؤ، یہ مجھے آسیہ سے تھوڑی دیر تنہائی میں باتیں کرنے دیں۔ آسیہ نے کہا، مجرمانہ نقاب پڑھانے والے پیر، میں تجھے گالیاں نہیں دوں گی، تجھے اپنا دیدار کرواؤں گی۔ تو نے مجھے ایک بار کہیں دیکھا تھا، پھر آج تک میری تصویر اور تصور سے دل بہلا رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں ابھی مجھے دیکھ لے تاکہ تیری بے قراری اور تڑپ میں شدت پیدا ہو، تیرا بلڈ پریشر بڑھ جائے اور تیرا دم ہی نکل جائے۔ دروازہ کھل گیا، سیڑھی لگ چکی تھی۔ بادشاہ نے کہا، میں اپنا ریوالور جیب میں چھپا رہا ہوں تاکہ باہر کسی کو معلوم نہ ہو کہ آسیہ گن پوائنٹ پر لے جائی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود ہم نہتے نہیں رہیں گے، ہمارے ہاتھوں میں یہ زہر کی شیشیاں رہیں گی۔ دونوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ایک ایک شیشی دکھائی۔ بادشاہ نے ریوالور کو لباس میں چھپا کر اٹیچی اٹھائی، پھر دروازے پر آ کر سیڑھی کی بلندی سے باہر دیکھا۔ ایئرپورٹ کے سیکورٹی گارڈز دور کھڑے ہوئے تھے۔ وہ آسیہ کے ساتھ نیچے اترنے لگا۔ طیارے کے کیبن کے پاس دوسری سیڑھی سے پیر نظام شاہ اور ابن سلطان اتر رہے تھے۔ ان سب کو خصوصی طیارے کے کاغذات دفتر میں پیش کرنے کے بعد ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر جانا تھا۔ پیر صاحب ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے، وہیں آسیہ بھی بادشاہ کے ساتھ تھی۔ بوڑھا اسے بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ ابن سلطان ویٹنگ روم کے باہر کوریڈور میں آیا، وہاں اس کی بیوی اور ایک نوجوان بیٹی انتظار کر رہی تھی۔ بیٹی اسے دیکھتے ہی پاپا کہہ کر سینے سے لگ گئی۔ بیوی نے کہا، ابھی 2 گھنٹے پہلے آپ کے نئے پی اے نے فون کیا تھا کہ آپ آ رہے ہیں، میں گاڑی لے کر آئی ہوں۔ کیا پی اے نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ یہاں نہ آؤ، میں خود ہی پہنچ جاؤں گا؟ اس نے تو کہا تھا، لیکن گاڑی لے آئی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں سرکاری کام سے آیا ہوں، ابھی پیر صاحب کے ساتھ جاؤں گا۔ تمہیں میری بیٹی کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، یہ تو آپ کی لاڈلی ہے، اسے آپ کے بغیر چین نہیں، اور آپ اسے روز فون پر بات نہ کریں تو آپ کو نیند نہ آئے، میں اسے یہاں آنے سے کیسے روک لیتی؟ اس دفتری عمارت کے باہر گیٹ کے قریب ان کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں
اور ان سے ذرا فاصلے پر بیگم لاسانی کے وفادار موجود تھے۔ وہ تعداد میں 4 تھے۔ ان میں سے 3 نے گاڑیوں کے ڈرائیوروں سے دوستی کی تھی، انہیں بیئر اور سگریٹ پلا رہے تھے۔ چوتھے شخص نے 4 گاڑیوں کے ایک ایک پہیے کی ہوا نکال دی تھی تاکہ پاشا اپنی آسیہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر فوراً ہی وہاں سے جا نہ سکے۔ ان کی یہ تدبیر کامیاب رہی۔ جب طیارے کے تمام مسافر گاڑیوں کے پاس آنے لگے تب ڈرائیوروں کو پتہ چلا کہ ان کی غفلت سے گاڑیاں عارضی طور پر بیکار ہو گئی ہیں۔ ذرا فاصلے پر چھپے ہوئے 4 مسلح شخص پیر اعظم شاہ ابن سلطان اور پاشا کو پہچان رہے تھے، مگر آسیہ کو پہچاننے میں دقت ہو رہی تھی کیونکہ آسیہ کے ساتھ ابن سلطان کی جوان اور حسین بیٹی تھی۔ حکم تھا کہ حسینہ کو گولی ماری جائے اور وہاں ایک نہیں 2 حسینائیں تھیں۔ آسیہ پاشا کے دائیں طرف تھی اور وہ نوجوان لڑکی اپنی ماں کے ساتھ پاشا کے بائیں طرف چلتی ہوئی آ کر گاڑیوں کے پاس رک گئی تھی۔ وہ تمام ڈرائیور 4 گاڑیوں کے پہیے جلدی جلدی تبدیل کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ بیگم لاسانی کے ایک وفادار نے دوسرے سے کہا، پاشا کے دائیں طرف والی آسیہ ہوگی۔ دوسرے وفادار نے کہا، پاشا کے بائیں طرف والی بھی ویسے ہی حسین و جمیل ہے، کیا وہ آسیہ نہیں ہو سکتی؟ تیسرے نے کہا، ایسے تو ہم اندازے کرتے رہیں گے اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی جائے گی۔ چوتھے نے کہا، تم لوگوں کی عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے، اب میری عقل دیکھو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ریوالور تھام کر پاشا کا نشانہ لیتے ہوئے بولا، اس کے دائیں بائیں کوئی ایک آسیہ ہے، اور جو آسیہ ہے وہ دیار خیر میں اپنا نام سن کر چونکے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے پوری قوت سے چیخ کر پکارا، آسیہ، آسیہ۔ ایک دم سے آسیہ نے چونک کر آواز دینے والے کو دیکھنا چاہا، ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، حیرانی ظاہر کی۔ قاتل نے اسی لمحے میں گولی چلا دی۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ گولی کھاتے ہی اچھل کر گرتے گرتے پاشا کے بازوؤں میں آ گئی۔ پاشا نے اسے سنبھالتے ہوئے جیب سے ریوالور نکالا اور ہوائی فائر کرتے ہوئے یہ معلوم کرنا چاہا کہ گولی کس سمت سے آئی تھی اور قاتل کہاں چھپا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ سراغ ملتا دوسری گولی اسے آ کر لگی، ریوالور ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ آسیہ کے ساتھ ہی زمین پر گر پڑا۔ اس دوران سبھی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ سیکورٹی گارڈز ہوائی فائر کرتے ہوئے گیٹ کے باہر قاتلوں کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑے، مگر یہاں تو قصہ تمام ہو چکا تھا۔ آسیہ اور پاشا ایک دوسرے کی آغوش میں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ دونوں کا لہو ایک دوسرے سے گھل مل کر بہہ رہا تھا۔ ایسی گولیاں چلی تھیں کہ بھاگنے اور اپنی جان بچانے والوں کے ہوش اڑے ہوئے تھے، کسی کو بھی اپنے سوا دوسرے کا ہوش نہیں رہا تھا۔ ابن سلطان نے دفتری عمارت کی طرف دوڑ لگائی تھی، بیوی اس کا دامن پکڑتی چلی آئی تھی۔ جب فائرنگ تھم گئی تو وہ روتی ہوئی بولی، میری بیٹی، میری روشنی کہاں ہے؟ بیٹی کا نام روشن آ رہا تھا، اسے پیار سے روشنی کہتے تھے اور اس کے حسن پر یہ نام کھلتا بھی تھا۔ ابن سلطان پریشان ہو کر ایک سمت دوڑا، روشنی، مائی سویٹ بیبی، تم کہاں ہو؟ وہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، حواس باختہ تھی، خوف سمایا ہوا تھا کہ اب تب میں آ کر کوئی گولی لگ جائے گی۔ ایسے میں گولی تو نہیں آئی۔ پیر نظام شاہ دوڑتا ہوا آیا، ٹھوکر کھا کر ایسا گرا کہ اس کا سر روشنی کی گود میں آ گیا۔ بوڑھے کو ہانپنے اور کانپنے کے لیے مجاز کے مطابق جگہ مل گئی۔ ادھر سے باپ دوڑتا ہوا آیا، میری بچی، کیا تم خیریت سے ہو؟ پیر نے زانوں پر سر گھما کر کہا، آؤ سلطان، ہمیں آپس کی رنجشیں ختم کر دینی چاہیے، اور میں آپس کی رنجش ختم کر رہا ہوں۔ تم نے کبھی ذکر کیوں نہیں کیا کہ تمہاری روشنی اس قدر حسین ہے؟ باپ تیزی سے آ رہا تھا، ایک دم سے لڑکھڑا کر گرتے گرتے زمین پر بیٹھ گیا۔ جہاں وہ سجدے کے انداز میں جھکا بیٹھا تھا وہاں سے کچھ فاصلے پر آسیہ کی لاش پڑی تھی۔
وہ چراغ بجھ گیا تھا۔ دوسری طرف بیٹی چراغ کی طرح لو دے رہی تھی۔ یہ نام روشنی اس کے حسن پر کھلتا تھا۔ کیا اب یہ ہماری پاک سرزمین پر جا کر کھلے گا؟ ابھی بڈھے کا سر زانوں پر دھرا ہے، اسے دھرنا دینا کہتے ہیں۔